ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی. ہمیں اشتراک حاصل ہے صوفی سوپ کا، صوفی گھی اینڈ کوکنگ آئل کا اور الطیبہ انٹرنیشنل کا. اب سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں. ہاشم یزمانی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پہ ہی پڑھانے کی سعادت بھی ان کو حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمت کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں یزمانی صاحب؟ الحمدللہ. یہ جی وہ یزمانی صاحب ہیں جو ہم کوئی لفظ غلط بول جاتے ہیں نا تو فوری طور پہ کان میں آ جاتی ہے سرگوشی، اس کو اب آپ نے یہ کرنا ہے. کوئی حدیث، کوئی سنت، کوئی آیت، کوئی حکایت، کوئی ایسی چیز جس میں ہلکی سی بھی خامی رہ جائے یا کوتاہی رہ جائے تو فوری طور پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، اب اس کو یہ ٹھیک کرنا ہے. تو سر اس کے لیے میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ یہ سعادت بھی نصیب فرمائی ہے. اور آج کی جو ذمہ داری ہے سر، جی، ان ذمہ داریوں میں شامل یہ ہے کہ بہت سے خواب ہیں جو دیکھے ہیں ہمارے دیکھنے سننے والوں نے. جی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعبیر بتائی جائے. انشاءاللہ. تو اس کے لیے ریڈی ہیں جی آپ؟ انشاءاللہ. بسم اللہ کرتے ہیں سر. پہلا خواب ہے، لکھتے ہیں کہ عمر ہے 27 سال، شادی شدہ خاتون ہے. لکھتی ہیں تقریباً 1 ماہ پہلے خواب میں دیکھا کہ میں چھوٹے سے بیبی بوائے کو فیڈ کروا رہی ہوں، حقیقت میں پریگننٹ ہوں. اس کی تعبیر سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی شدہ خاتون ہے، پریگننٹ ہے جی، اور یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک بیبی بوائے کو دودھ پلا رہی ہے. جی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو شاید ان کے ذہن میں ایک چیز سوار رہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. اچھا. یعنی بعض دفعہ جب خاتون امید سے ہو اور یا امید سے نہ بھی ہو تو پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیٹا ہونا چاہیے. اور ہمارا معاشرتی رویہ بھی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں دعائیں سکھلائی ہیں یا اس میں کہیں نہیں کہ مجھے بیٹا، یعنی نیک اولاد کا ذکر، ذریۃ طیبہ، طیب، پاک اور صالح اور نیک اولاد چاہیے. تو اگر تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، ادھر ادھر سے بھی لوگ کہتے ہیں، یا پھر ان کی ان سے پہلے اگر کوئی بیٹیاں ہیں تو ان کا ذہن بنا ہوا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، تو پھر تو وہ جو خیال ہے ان کا وہی بن کر بیٹے کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ امید سے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ انہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا. یہ ایک پہلا پہلو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو فیڈ کروا رہی ہیں بچے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوگی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، انشاءاللہ وہ سہل طریقے سے اس کی ولادت کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. یعنی اس کی جو ڈیلیوری ہے، بچے کی ولادت ہے، وہ بیٹا بیٹی سے قطع نظر وہ انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے. اور بچہ، اب دیکھیں بچہ بسا اوقات ماں دودھ پلاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے لیکن دودھ نہیں پی رہا ہوتا، حالانکہ دودھ موجود ہے. کس لیے نہیں پیتا؟ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہے، وہ کسی مسئلے کا شکار ہے. اس کو بھوک موجود ہے لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا. لیکن جب آپ اس کو سینے سے لگائیں، ماں چھاتی سے لگائے اور فوراً وہ فیڈ شروع کر دے، کیا مطلب ہے کہ بچہ صحت مند ہے، بچہ جو ہے وہ تندرست ہے، وہ غذا لے بھی رہا ہے اور غذا ہضم بھی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ وہ صحت مند بھی ہوگا، اس کی ولادت بھی انشاءاللہ سہل طریقے سے ہوگی. یہ حاملہ نے اگر دیکھا ہے تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پریگننٹ نہ ہوتی، جی، میں اس کا دوسرا پہلو بھی بتا دوں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں کہ اگر خاتون پریگننٹ نہیں ہے یا یعنی ابھی شادی ہوئی ہے پھر وہ کسی بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو پھر اس کی زندگی میں کچھ
مصروفیات، کچھ مشغولیات، کیونکہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے جی جو بھی اس نے کرنا ہے، روٹی پکانی ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھنا ہے، اس نے گھر میں جھاڑو دینا اس کو چھوڑ کے بیٹھنا ہے، کام کاج چھوڑ کے کام کاج چھوڑ کے feed وہ کروانا ہے۔ پابند ہو چکی ہے، گویا کہ ایک جگہ پہ وہ پابند ہو چکی، وہ سمجھیں کہ اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن چکا معاملہ، کہ اس نے اس کو یہاں پر قید کر دی ہے۔ تو گویا کہ جب حاملہ نہ ہو خاتون، پھر اگر اس طرح سے دیکھے تو پھر اس کی زندگی میں کچھ ذمہ داریوں کا، کچھ پریشانیوں یعنی ذمہ داری کا، اس طرح کی چیزیں بڑھنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر انشاءاللہ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، امید زیادہ ہے کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ان کے ذہن پہ سوار نہیں ہے، وہ انشاءاللہ صحت مند ہوگا، سہل طریقے سے ولادت ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اور اس گھر میں خوشی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اگلا خواب ہے جی، لکھتے ہیں 18 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ ہیں اور یہ مرد ہیں۔ لکھتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہم سب پیپر دینے کے لیے کمرہ امتحان میں ہیں، اور کمرے میں ہم جب پیپر دے رہے تھے تو اس دوران ایک اور نگران آتا ہے اور وہ اپنے ہمراہ ایک لسٹ کے ساتھ ہمارے پچھلے پرچہ جات کے لے کے آتا ہے جو چیک ہوتے ہیں، جن پر نمبر لگے ہوتے ہیں، اور تمام بچے اس پیپر کی طرف آتے ہیں، ہم اپنے نمبر دیکھیں۔ تو اس دوران میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نمبر دیکھوں، میری نظر میں سب سے پہلے میرے دوست محمد یوسف شفیق کا نام آتا ہے، اس کا نام، اس کا پیپر اور اس کے نمبر میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بہت کم نمبر ہیں، ہمارے تعلقات مناسب ہیں اور وہ پڑھنے والا ہے ماشاءاللہ، لیکن نمبر کم کیوں ہیں؟ اس کے بعد پھر میں اپنے نمبر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بیدار ہو جاتا ہوں، تعبیر بتا دیں۔ کمرہ امتحان میں موجود ہیں، پیپر دے رہے ہیں، جی تو کمرہ امتحان اور پیپر یہ زندگی میں آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں، زندگی میں آزمائشیں، لیکن ایک آزمائش چل رہی ہے، اس آزمائش میں ایک اور نگران آتا ہے، وہ کیا لے کر آتا ہے؟ پرچہ پیپر نہیں لے کر آتا، اچھا، امتحانی پیپر نہیں ہے، وہ کوئی رزلٹ لے کر آتا ہے۔ جی جی گویا کہ ایک پریشانی میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے ایک اگر اچھے رزلٹ کی، یعنی اگر آپ کو ابھی نمبروں کا نہیں بھی پتہ چلا، آپ کے سامنے نمبروں کی لسٹ آ گئی ہے، تو تھوڑی سی امید تو ہوتی ہے کہ میرے بڑے اچھے نمبر ہوں گے، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا۔ گویا کہ وہ جس پریشانی میں ہے وہاں اس کے لیے ایک خوشی کا بھی عنصر موجود ہے کہ وہ پریشانی ختم ہوگی، اور پھر وہ نمبروں والی جو لسٹ سامنے آئی ہے، اب یہاں پر اس نے اپنے دوست کے نمبر پہلے دیکھیں، اور بسا اوقات جب ہم ایک کلاس میں ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ کلاس میں اچھے پڑھنے والے بچے کے نمبر کم آئے ہیں، اگر مجھ میں اور اس میں رقابت ہوگی، اگر میرا دل صاف نہیں ہوگا، میں خوش ہوں گا کہ یار اچھا بلا پڑھنے والا تھا، اچھا ہوا اس کے نمبر نہیں آئے، یعنی ہوتی ہے رقابت۔ لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ یار وہ تو پڑھنے والا تھا، اس کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے تھے، تو اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا۔ گویا کہ یہ اس 18 سالہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے دل کی صفائی کی نشانی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے دل صاف رکھتا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے اندر وہ رقابت والے جو جذبات ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ ابھی اس کو اپنے نمبر نظر نہیں آئے، پھر بھی وہ اپنے دوست کے کم نمبر دیکھ کر پریشان ہے۔ تو یہ بس ان دونوں کے تعلقات اور دوستی کے بہتر ہونے کی اور یہ خواب دیکھنے والے کے دل کی جو صفائی ہے، یہ اس کی طرف نشانی ہے، اور یہ اسی طرح صاف دل کے ساتھ پڑھتا رہے، چونکہ 18 سال کا ہے، شاید ابھی پڑھ بھی رہا ہو، تو انشاءاللہ یہ ترقی کی منازل طے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، اگلا خواب ہے، لکھتے ہیں کہ عمر 44 برس ہے، شادی شدہ خاتون ہے، میرے 3 بیٹے غیر شادی شدہ ہیں۔ لکھتی ہیں میرا خواب ہے کہ وہ برانڈ کے سوٹ خریدتی ہوں، 2 برانڈ کے سوٹ خریدتی ہوں، ایک کا دوپٹہ نہیں ملتا، دوسرا پھٹا ہوتا ہے، بوتیک والی کہتی ہے پھر لے لینا، پھر وہ چپل دیکھتی ہوں، سب سے بڑے بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے، پھر منظر بدلتا ہے، واش روم میں بیٹھی ہوں، پھر فریج کا دروازہ کھولتی ہوں، بہت آئس اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ تو ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہے ایک ہی خواب میں۔ خواب کے اندر جہاں مختلف مناظر ہوتے ہیں، ہاں جی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر منظر کی الگ سے تعبیر ہو، جو خواب تعبیر والا ہوتا ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور بس چند ہی جملوں میں مکمل ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر مختلف مناظر والا بھی خواب ہو
تو اس کے اندر ایک کی مین پوائنٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کون سا مین پوائنٹ ہے یہاں پر. باقی مختلف مناظر تبدیل ہوتے رہیں اس کی اتنی زیادہ نہیں. اب انہوں نے 2 ہی برانڈ کے کپڑے خریدے اور 2 ہی جوتے خریدے جی, یعنی 2 جوتے خریدے نہیں بلکہ دیکھے ہیں جی, اور برانڈ کے کپڑے جو ہیں وہ انہوں نے خرید لیے ہیں لیکن نامکمل ہیں. ایک کا دوپٹہ نہیں ہے اور ایک کا جو ہے نا وہ یہاں پھٹا ہوا ہے. ہاں جی. اور 3 بیٹے ہیں. جوتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑے بیٹے کے لیے دیکھا اور ایک چھوٹے کے لیے, درمیان والے کے لیے نہیں دیکھا. ہاں جی. اور ہے بھی تینوں غیر شادی شدہ. تو اگر ساری کڑیوں کو ملائیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک تو برانڈ کا کپڑا کب خریدتا ہے عام طور پر شادی وغیرہ کی تیاری کے لیے, شادی کرنی ہے یا کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے. ویسے عام طور پر گھروں کے اندر یعنی ان کے اندر نا تھوڑی سی مالی مشکلات بھی نظر آتی ہیں. اچھا. مالی مشکلات اس لیے ہیں, کپڑا خریدا مکمل نہیں ہے, ایک کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے, دوپٹہ نہیں ہے, اور پھر جوتے صرف دیکھے ہیں وہ بھی تینوں کے لیے نہیں دیکھے بلکہ پہلے اور آخری کے لیے دیکھے, درمیان والے کو چھوڑ دیا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی مشکلات موجود ہیں اور یہ شاید چاہتی ہیں کہ میں بہت اچھے اچھے کپڑے پہنوں اور اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی بہوؤں کے لیے بھی خریداری کروں, لیکن شاید ابھی مالی معاملات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ کر سکے. اور پھر یہ رشتہ دیکھ رہی ہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے اور چھوٹے بیٹے کے لیے. یہ جو جوتا ہوتا ہے نا شادی سے پہلے یا پھر شادی شدہ کے لیے, یہ رشتہ, یہ شادی, یہ نکاح کا بندھن یا اس کی تلاش یہ اسی کی طرف ہے. تو بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کے لیے شاید یہ رشتہ تلاش کر رہی ہیں, خریدا نہیں ابھی انہوں نے بلکہ دیکھا ہے. گویا کہ ان دونوں کا یہ رشتہ آیا ہے یا یہ ان کی کہیں بات کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات موجود ہیں مالی, چونکہ وہ چیزیں برانڈ کے جو کپڑے پورے نہیں ہو رہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ مشکلات بھی حل ہوں گی, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور لگتا یہی ہے کہ جو 3 بیٹے غیر شادی شدہ ہیں ان میں پہلے اور تیسرے کی پہلے شادی ہوگی یا ہو سکتا ہے اکٹھی ہو جائے. اچھا. اور درمیان والے کی یا پہلے ہو جائے یا پھر پہلے اور تیسرے کے بعد اس کی الگ شادی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں مالی معاملات کے لیے, جیسا کہ ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں, اللہ تعالیٰ سے التجا کریں, تو انشاءاللہ یہ نامکمل جو ان کی خواہشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے پوری کروائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہوں گا وہ آخری جو لائن ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ فریج کا دروازہ کھلتا ہے, ٹھنڈک آتی ہے. وہ اصل میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں جی تو آدمی کی جب گھر میں کوئی بہو یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نیا سامان آتا ہے, آدمی کھولتا ہے, اب وہ بڑی ٹھنڈک والی اچھا سین ہے. اچھا. یعنی خواب کے اندر اس طرح فریج کھولی ہے کس لیے, کچھ کھائیں کچھ نکالیں. تو یعنی یہ وہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں تو آخر میں وہ تکمیل کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, وقت ہمارے پاس آج کم رہا ہے اور خواب ہمارے پاس کافی ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں چاہوں گا کہ اس کو شامل کر لیا جائے. اور جب میں آپ کا یہ تعارف پڑھتا ہوں نا کہ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے, اور پھر جب اگلی لائن میں پڑھتا ہوں کہ 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمت کا شرف حاصل رہا ہے, تو مجھے آپ پہ رشک ہوتا ہے جسمانی صاحب. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں لے کر جائے, اکٹھے لے کر جائے, وہ مناظر ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ سنہری گرین جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے ہم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہمارے دوست اب بھی وہاں پر ہیں, وہ خوش قسمت ہیں, کھڑے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے, ان مقامات کی زیارت کروائے, آمین, ان دوستوں سے ملائے جو اب تک وہاں پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ویسے نیت ہے اس دفعہ کہ اس سال اکٹھے چلیں پھر؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, اور جب صدق دل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ سنتے ہیں, اور سنتے تو ہیں لیکن اس کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کا وقت ہے, وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کو قبول فرمائے.
آمین اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہماری ساری ٹیم کے حق میں یہ قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ میرا اور اشفاق صاحب کا، آپ کا، بھٹی صاحب کا، چند لوگوں کا ایک ہمارا جو پلان ہے، اللہ کرے وہ پلان اسی طرح سے ہو جائے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، ہمیں حاضرین نصیب ہو جائے. لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہاشم یزمانی صاحب، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے مزید خوابوں کی تعبیر بھی جانیں گے. انشاءاللہ آپ کے آنے کا شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک لے جی، بارک اللہ فی عمرک. لے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے مجھے ایک لائن ضرور کہنی ہے کہ الیکشن ضرور اس میں حصہ لیں. آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں سوچ سمجھ کے ووٹ ضرور دیں. ہماری اخلاقی، سماجی اور قومی ذمہ داری ہے یہ. گھر میں مت بیٹھیے، آپ کو جانا ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، لیکن اپنے رویوں کو کنٹرول میں رکھیے. جو جس جماعت کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. میں جس جماعت کو ووٹ دینا چاہتا ہوں میرا اسکول آف تھاٹ ہے. دوسروں پہ امپوز نہ ہوں، ان پہ اپنی رائے مسلط مت کیجیے. سنیں، سننے کا جذبہ اور ہمت پیدا کریں، اور پھر دلیل کے ساتھ جواب دیں. سب کی رائے کا احترام کریں، نہ کہ لڑائی جھگڑے اور ایسی صورتحال پیدا ہو. اللہ کرے الیکشن خیر خیریت سے گزرے اور ایسی کوئی تکلیف اور ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جس طرح رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ بڑا خیر خیریت سے اور خوش اسلوبی سے سارے معاملہ طے پا جائے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری صبح وطن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.